اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلوات بآواز مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا یہاں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک صاحب خانہ کی اور جو حاجات لے کے تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے پڑھنے والے کافی صاحبان ہے وقت کافی گزر گیا بس مختصر سی حاضری ہے میرے چھٹے تاجدار بادشاہ تشریف فرما تھے کہ ایک میرے مولا کا چاہنے والا اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا کے لا کے مولا کی محفل میں بیٹھا اور میرے مولا سے مخاطب ہو کے کہا مولا میرا گمان ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی شے میرے ہاتھ میں ہے ابھی اتنا کہنا تھا بیٹھے ہوئے امام اٹھ کے کہتے ہیں بندہ خدا یاد رکھنا کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی میرے داد علی کی ولایت ہے آپ سلامت رہے کائنات میں آپ سلامت رہے جناب بسم اللہ کائنات میں سب سے قیمتی شے ہی میرے داد علی کی ولایت ہے میرے امام کہتے ہیں مفضل دنیا میں امیر ہی وہی ہے جو اقرار ولایت علی کر رہا ہے آپ سلامت رہے اور بخیل ہی وہی ہے اب بخیل کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ جو پیسے خرچ نہ کرے بخیل ہوتا ہی شاجی وہ ہے جو منکر ولایت آپ سلامت رہے تو پھر میں پہلا جملہ کہہ کے جناب وقت کیونکہ کافی صاحبان تشریف فرمائے عزتدار سارے میرے سے بہتر پڑھنے والے تشریف فرمائے حمد ہے اس اللہ کی اب دیکھئے گا میں حمد کیسے کرنے لگا ہوں حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا آپ نے پھر سننا ہے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ہائے ہائے حمد ہے نا اس اللہ کی کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب مصطفیٰ سے کہا اعلان کر کے کہہ دو اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی عبادت ہے آپ سلامت رہے یا علی آپ سلامت رہے علی بولنا ثواب نہیں دیکھیں جو یہ سمجھ کے بولتا ہے نا کہ یا علی کہنا ثواب ہے وہ بے شک میرے نال نہ بولیا کرے باقی جیدے نال مرضی بولے کیونکہ قبلہ قرآن کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنوں کو خلق کیا کس لیے کہ وہ عبادت کرے مصطفیٰ فرماتا ذکر علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے تمہاری اپنی مرضی گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو
کرنی تو عبادت ہے، علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے۔ آپ سلامت رہے، سید کی زندگی ہو، آپ کی زندگی آپ سلامت رہے۔ تو ہم خلق ہوئے، بس یہ جملہ ترجمہ کر کے ختم کر دوں گا جناب، ہم خلق ہوئے عبادت کے لیے، 14 خلق ہوئے اس کی پہچان کے لیے۔ ہائے ہائے، اور ہم عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ بھائی غلام بھائی، اس لیے تو کائنات اللہ کو قبلہ سجدہ کرے، وہ کہتا میں نے تم پہ واجب کیا ہے، لیکن جب جو پہچان کے لیے خلق ہوئے، علی سر سجدے میں رکھ کے کہے نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حجاب عبادت میں زلزلہ آ جاتا ہے، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، اسی کو زیبا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ آپ سلامت رہے۔ ثقلین عالمین کو کہتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ۔ بس سورہ محمد پہلی آیت یہی ترجمہ کر کے راضی رہنا۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین کفروا، یہ الذی مشکل بات ہے، میرے والد صاحب کرتے ہیں میں نہیں کرتا، یہ صلہ ہے، یہ صلہ ہے کچھ کام کرنے کا۔ اللہ قرآن میں کچھ بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ نہیں شاہ جی عمران بھائی، خدا، مخلوق نہیں خالق، بنائے بھی خود، ان کے کافر ہونے کا اعلان بھی خود کر رہا ہے۔ الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں، الذی صلہ ہے، وہ کافر ہو گئے۔ پالنے والے کون کافر ہو گئے؟ پڑھ قرآن، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ آئے، اور جسے سمجھ آ گئی ہے وہ تو بولے نا یار، جو سبیل سے روکے اللہ کہتا ہے وہ کافر ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ آگے اللہ کہتا ہے اضل اعمالہم، ان کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ معلوم ہو گیا یہ کلمے کے منکر کافر نہیں، یہ عمل کرنے والے کافر ہیں، کر عمل رہے ہیں، اللہ جزا میں انہیں کافر کہہ رہا ہے۔ کرتے کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ بھائی یہی جملہ سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ کہہ رہا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ ہائے ہائے، یہ سبیل راستہ نہیں، سبیل وجود ہے۔ آپ سلامت رہے، سلامت رہے۔ سبیل کوئی وجود ہے جسے مصطفیٰ کے ساتھ نہ مانو، اللہ بندے کو ظالم کر دیتا ہے۔ جو سبیل تک جانے سے روکے اللہ اسے کافر کر دیتا ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفصل امت سبیل فی کتاب اللہ ہے ہوا علی ابن ابی طالب۔ ہائے علی والے کی خیر ہو، جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے، کا سبیل لقب ہے میرے مولا حیدری۔ تو جی میں ہمیں شاہ جی عمران بھائی غالی نصیری فلانا فلانا سانو پہ کہندے نے، ہون گورنمنٹ والوں چیئرمین میں علماء مشائخ دا، تو ہون انشاءاللہ گل ہوئے گی تو صرف علی ولی اللہ دی، ہون مولوی دی نہیں چلنی، ہون مولائیاں دی چلنی جے۔ کہا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے کون؟ جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکتے رہے۔ آئے روانے میں مرتضی جملہ کہنے لگا ہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں کافر ہے۔ ہائے ہائے، ذرا تساں بھی درجے بتاؤ۔ اللہ کہتا کافر ہو گئے،
جو لوگوں کو سبیل سے روکے. تو سبیل کون ہے؟ نور ثقلین پڑھ کے دیکھ لو. میرے مولا فرماتے ہیں سبیل لقب ہی میرے داد علی کا ہے. تو پھر جو علی تک جانے سے روکے کل بھی کافر تھا. ہائے وہ کافر ہے. میں سورہ آل عمران پڑھ دیتا ہوں. وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. کہ اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، شرط ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل پہ مرنا. سبیل میرا مولا علی ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے علی کی محبت اور ولایت پہ مرنا. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی. علی کی محبت کے بغیر شہید ہو سکتے ہو؟ علی کی محبت کے بغیر کوئی شہید نہیں. من مات علی حب آل محمد ماتا. شہید تب کہلاؤ گے جب دل میں علی کی ولایت ہوگی. ہائے اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے. اضل اعمالہم، اس کے عمل بھی برباد. اب آگے کس کا ذکر ہے؟ قرآن تو بتا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. میرے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ تو اب آپ کے سید آپ کے پاس یہاں پہ اگر میں بتاؤں کہ ایمان کیا ہے تو میرا پڑھنا بندہ ہی نہیں. سب ہے ازل سے لے کے شام ابد ایمان قلبی علی تھا. ہائے ہائے ایمان کل میرا مولا علی ہے. تو مومن کے معنی ایمان والا، علی والا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان کون ہے؟ تو پھر وہ لوگ جو آپ کا تذکرہ ہے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو علی والے بھی ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں. یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں جی عمل صالح سے مراد نماز ہے، کچھ کہتے ہیں جی 14 کی ولایت ہے. لیکن میں منت کر کے کہتا ہوں اگر نماز عمل صالح ہوتی 72 فرقے کے نمازی جہنم میں نہ جاتے. اللہ اکبر. یہ جو مصطفیٰ نے فرمایا میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں. تو پھر یہ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے. جب میرے مولا سے پوچھا گیا یہ عمل صالح کیا ہے، میرے امام فرماتے ہیں معرفت الائمہ ہوا عمل صالح. امام فرماتے ہیں ہم 14 کی معرفت ہی عمل صالح ہے. آپ سلامت رہے، سلامت رہے. بس یہ ترجمہ ہی کرنا. اور میں نے آپ سے دعا عمران بھائی لے کے جانے لگا. سید بڑی پیاری بات. آمنوا وعاملوا الصالحات، جو علی والے ہیں اور 14 کی. اللہ کہتا نہیں آگے تھوڑی سی نشانیاں بھی بتاؤں. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے محمد پہ نازل کیا. آپ سلامت رہے. اب یہ بتائیں تو صحیح روانہ کے گرد و نواح کے لوگ مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ خالی قرآن؟ او بس قرآن؟ نہیں میں نے ابھی آیت پڑھنی ہے، آپ نے مجھ سے پہلے پڑھنی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا. ہائے بتاؤ پھر نازل کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہلے بھی نہیں سمجھن گے. انہوں نے نشانی دا نزل علی محمد هو الحق. اللہ نشانی بتا کے کہتا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا وہ حق ہے. اچھا حق کون ہے؟ الحق ما وعلی مع الحق، علی کے ساتھ ہے. بھائی اتنی سی بات آپ سمجھ گئے. دیکھیں روایت مولا دی شان جی پڑھی جاوے نا، حیدری صاحب دس رہے سن اے فوراں کہندے جی راوی ٹھیک نہیں. قرآن دا راوی تے ٹھیک ہے نا. ہائے قرآن دا راوی تو شاہ جی ٹھیک ہے نا، لیکن مسلمان عقل نہیں کر رہا. کیا کروں میں؟ جو قرآن کا راوی ہے اللہ سے امین کی سند لے چکا ہے وہی قرآن کا راوی کبھی علی کے در پہ چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، اور کبھی درزی بن کے آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟
قرآن تو بتا، قرآن دراوی ٹھیک ہے نا؟ آئے قرآن تو بتا، تیرے نزدیک حق کون ہے؟ جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ۔ موت کے وقت کوئی حق آتا ہے؟ چلو جسے سمجھ آ گئی وہ تو بول پڑا ہے۔ حق میرا مولا علی ہے۔ موت کے وقت کون آتا ہے جی؟ مولا علی۔ اگر میں ڈائریکٹ آکھا مولا علی تو بھائی کہن گے جی ڈائریکٹ ہی شیعہ سننا مولا نو نہ آتا جی، مولا آتے ہیں۔ چیک کر لینے، موت میم واؤتے، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ اچھا موت آتی ہے یا آتا ہے؟ میں جملہ کیا تھا کہ میں پڑھنا پہ آسا، میں کہا ثوابی ٹپ جاؤ تو آتا بھی ہے۔ موت ثوابی ٹپو منصیرہ ٹپو تو آتا بھی ہے۔ اور موت مؤنث جے، مؤنث استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، حق مذکر ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ پتہ چلا موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علم اسے دوں گا جو، اچھا پھر علم ملا کسے؟ بغل مکان لگا دے، علم ملا کسے؟ میرے مولا علی کو۔ تو مرد کون ہے؟ میرا مولا علی۔ میرے مولا علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ قبلہ ہن مشکل گلا میں حافظ صاحب کو سکھتے بیٹھے ہیں، پڑھنا نہیں، لوگ سندے نہیں۔ دیکھیں نفی کے بعد اس بات آئے نا، ما قبل کی ایسی نفی کرتا ہے کہ بس ختم ہی کر دیتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اللہ نے استثناء کر دیا، نفی پہلے اس بات بعد میں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ اسی پیٹرن پہ کہتا ہے لا فتح الا علی۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، لا فتح کوئی مرد نہیں مگر علی۔ اللہ نے استثناء کر کے بتا دیا کائنات میں مرد فقط علی ہے۔ جب یہ آئی نا حدیث قدسی، ایک اٹھیا کرونے دی وجہ نال جیدہ نام میں نو بھول گیا، اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے سے شیخی مار کے کہتا میری 3 بیویاں ہیں، 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ کہتا بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یاد رکھ ان الفتح کلن فتح من کون فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ہائے ہائے، مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی، مل گئے بس مکن لگا جی، ٹائم مکان لگا جی۔ جو جی غلام باز صاحب، قبلہ کعبہ، الطاف میلسی صاحب، صدات و مومن صاحب، اسی تو نوکرہ طالب علم جو ہے توڑے لوگاں دے سامنے مولا دا فرمان نہ ہوئے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین، مولا دا بھی مجرم تو توڑا بھی مجرم۔ میں پڑھی بیٹھے ہیں تو سا منو تو بھامے نہ منو۔ میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ ہائے جسے سمجھ آ گئی ہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں، کیونکہ مظہری علی ہے، قدرت اللہ بھی علی ہے۔ رزق دینے میرے مولا خود آ جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا کا ایک نوکر تھا ماشکی، ماشکی سمجھتے؟ پانی بھرنے والا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا جو توحید کے بدن کا ماشکی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوہ یار قرآن پڑھ کے دیکھ لو، پورا توحید کا بدن قرآن سے ثابت ہے۔ ید اللہ بھی قرآن سے ثابت ہے، عین اللہ بھی، جنب اللہ بھی، وجہ اللہ بھی، سارا کچھ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس کے لیے الگ مجلس پڑھیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا، بظاہر علی سے۔ شاہ جی سارے بندے چپ،
میں کہا بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا، اگر تو روانے والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے اور 21 رمضان کو چلے گئے تو میرے لو ایڈوانس یا علی مدد میں نہ بلایا کرو۔ اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بے حق علی، اعلیٰ تو اللہ ہے، پھر یہ علی کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا، ابھی آدم نہ تھا، میرا مولا علی۔ بظاہر علی نے پردہ کیا نا، دوسروں کی حکومت آئی، بڑی جلدی کرنے لگا ہوں، دوسروں کی حکومت آئی، انہوں نے نا میرے مولا کے نوکر کو نا نوکری سے نکالا، نوکری سے نکالا، غریب ہوا، غریب سے فقیر ہوا، فقیر سے فاقوں پہ آیا۔ جب فاقوں پہ آیا نا، مظہر سمجھ کے بات کرنے لگا ہوں، غلط پاسے نہ لے کے جانا۔ ایک دن جناب علی علیہ السلام کی قبر مطہر کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں، ہائے ہائے یا علی آپ کے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں، آپ مظہر توحید ہے، یا رزق دو یا موت دو۔ شاہ جی کو 2-4 بندے چاہیے جملے پہ بولنے والے، ہائے ہائے یا رزق دو۔ کان میں آواز آئی رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا۔ کیا دوں گا؟ رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا، شرط ہے۔ کہ مولا کیا؟ کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ۔ کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام سے بھیک مانگ۔ اس نے کاسا اٹھایا، کوفے کے بازار میں آ گیا، آگے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے؟ سید سردار مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں، میں نے سیون میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے فقیر دیکھے ہیں جو 4-4 کروڑ کی لینڈ کروزر سے اترتے ہیں، کاسا گلے میں ڈال کے علی کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں۔ اس وقت آن ڈیوٹی وزیر ہے سندھ گورنمنٹ میں، وہ بھیک مانگتا میں نے دیکھا۔ میں کہا شاہ جی کروڑاں دی گڈی سے کئی ہزار ایکڑ زمین، چکر کیا ہے؟ حافظ صاحب چکر یہ ہے شاہی ملتی اسی کو ہے جو علی کے نام پہ مانگ لیتا۔ اللہ اکبر، جسے سمجھ آ گئی ہے اور ناصر شاہ جوند آجے پوچھ لینا، ہائے ہائے نہیں تے 18 لے دن ویکھ لینا، باوے صدا دے ڈیرے تو نکل دا جے۔ آپ سلامت رہے۔ تکبیر، آخری جملہ جی ختم کرنے لگا، مسائب نہیں پڑھ رہا۔ قبلہ صاحب جلدی ہونی ہے، 5-10 پٹول ذرا پڑے۔ ویسے جنہ 2 گھنٹے میں نبایا ہے انہوں نے، میں سردار دی وجہ نہ چپ کر کے بیٹھے، کوئی گل نہیں، خیر خیر ٹھیک ہو گیا جناب۔ بس آپ میں بالکل نہیں مانتا جی، ٹھیک ہے جناب، محبت مومنہ دی بات، ٹھیک ہو گیا جناب۔ بس اس نے آگے نا کاسا بلند کیا، تساں دیکھنا ہے شاہ جی تساں زحمت فرمانی ہے، تساں نہیں سرداروں نے حکم نہیں، تسی دیکھنا کوئی بندے دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ جاندہ، تاکہ مولا سے توفیق مانگے کہ ذرا اچھا جملہ پڑھنے کی توفیق دے۔ آ گیا ناسبی کی دکان پہ، ناسبی دا ہن میں ترجمہ کوئی نہیں جے کرنا، وہ جو مرضی سمجھو۔ ناسبی کی دکان پہ آ کے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے، علی کے نام پہ خیرات دے۔ ناسبی نے نا گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھیر سارے پیسے نکال کے نا علی مولا کے نوکر کی طرف کر کے کہتا ہے تجھے بھیک دیتا ہوں مگر علی کے نام پہ نہیں، اپنے پیروں کے نام پہ۔ ہائے ہائے اپنے پیروں کے نام پہ۔ اتنا کہنا تھا، تو نے دیکھنا کوئی نیچے تو نہیں رہ گیا، اتنا کہنا تھا علی کا نوکر کہتا جا کام کر، بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے، بھکاریوں کے نام پہ نہیں۔ ہائے ہائے بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے، بھکاریوں کے نام پہ نہیں۔ کہا تو مجھے کیا بھیک دے گا جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی سمجھے ہو گل کہ نہیں؟ ایتھی مکان لگا جے، کہا علی کے نام پہ دے۔ آگے سے ملون کہتا ہے علی کے نام پہ نہیں دوں گا۔ علی کا نوکر کاسے کو سمیٹ کے کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا تخیل بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس رزق سے گل سننی چاہیے نا، گلا چنگیاں ہونی چاہیے، جو تک تسی غور نہ نہیں سنو گے سبھی پڑھتے رہنا جے۔ اس نے کہا علی کے نام پہ، کہتا علی کے نام پہ نہیں۔ سمٹ گئی میرے سے کی عبادت۔ اس نے کاسا اٹھایا، آ گیا کوفے کی گلیوں میں، صدا لگا کے کہتا ہے کوئی
جو علی کے نام پہ بھیک دے. نام علی آنا تھا نا, ایک علی والی دوڑتی ہوئی قریب آ کے کہتی ہے دروازے کے پیچھے سے, بندہ خدا فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ علی کے نام پہ خیرات ہے. ادھر نام علی آنا تھا نا, اپنی سونے کی بالیاں اتار کے کہتی ہے جا علی کے نام کی خیرات لے جا. اللہ اکبر. علی والی ہونی ہی ایسی چاہیے, جا علی کے نام کی. اس نے اس کا شکریہ ادا کیا. آگے سے دعا کیا دی؟ اینو سیدھا کر دے, کوئی گل نہیں, خیر ہے. دعا دے کے کیا کہتا ہے؟ مولا تجھے رزق بھی دے, شاہی بھی دے. پھر سنو, رزق بھی دے, شاہی بھی دے. آگے سے مسکرا کے کہتی مانگتا مجھ سے ہے, دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے. سر جھکا کے کہتا میرے مولا نے جو یہ کہا ہے. کہا کس نے کہا؟ تھا مولا نے. مسکرا کے کہتی ہے علی والا جھوٹا ہوتا ہی نہیں. لو جناب, اس نے نا وہ بالیاں لی, دعا دی, آ گیا ناسبی دی دکان تے. بس یہی ختم کر رہا ہوں, دیکھنا آپ نے. ناسبی کی دکان پہ آیا, میرے لئے پاسے ویکھو گے تو پھر تانوں سمجھ آئے گی. ناسبی کو دور سے نا بالیاں دکھا کے کہتا ناسبی ہائے. مسکرا کے کہتا تجھ سے تو وہ علی والی اچھی جس نے علی کے نام پہ خیرات دی. ہن جڑا جملے تے بولے گا ویکھنا جملہ محنت والا کنا جے. دیکھتا ہے, دیکھ کے پہچانتا ہے. پنجابی چاکھا او جدے لگے ہون پہچان لیندا جے. کہا یہ بتا تو صحیح یہ بالیاں لی کہاں سے؟ کہا کوفے کا فلاں محلہ فلاں دروازہ. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اللہ خیر کرے, دروازہ بھی میرا بتا رہا ہے. دروازہ بھی میرا بتا رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ مجھے بیچے گا. ختم ہوگی جناب میرے سے کی پڑھائی, اتھے ہی ختم. آپ نے پھر زحمت کرنی ہے میرے بزرگ نے, دیکھنا کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا, تاکہ مولا کو دعا منگیے. ہائے چیک کری نا من دسی بات چو اینے بندے نے تنداد نہیں دیتی, تاکہ میں مولا کو منگا کر تھوڑا جا اور زور شور دے ہو تاکہ دعا تے پوری لئیے. سودا ہو گیا. بالیاں ناسبی کے ہاتھ میں, ناسبی نے غلے میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے, دیکھنا میری طرف پھر سمجھ آئے گی. جب غلے سے پیسے نکال کے نا علی والے کے ہاتھ پہ رکھے نا, علی کا نوکر کہتا ہے ناسبی اب پتا چلا علی غلے سے نکالتا کیسے ہے. ہائے ہائے. اور روانے والوں علی کے نام پہ دے دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائے. ہائے ہائے. آپ سلامت رہے, سلامت رہے. لو جی بس ختم ہوگی گل. یہ جملہ 1 منٹ رہ گیا جی. یہ جملہ بس انشاءاللہ میں نے پتا بس ہو. میں آپ ہی اکیا بیٹھے ہیں ساتھ بہ کے تھک گیا. اب علی کے نام پہ نا ہو گیا سودا. اس نے دکان بند کی جلدی, شارٹ اینڈ شارپ. شارٹ اینڈ شارپ دا فارمولا لے کے میں ہی آیا, کیونکہ ٹائم ہی نہیں نا لوگوں کو. ایک جلسے دے 20 بندے پڑھنے والے تھے, ہر بندہ 1 گھنٹہ پڑھے تو پھر یا علی مدد ہے. جی بالکل ایسے ہی. بالکل آخری جملہ. اس نے دکان بند کی, گھر آیا, دق الباب کیا, اپنی بیوی سے پوچھتا ہے پہلا سوال تیری سونے کی بالیاں کہاں ہیں؟ مسکرا کے کہتی وہ تو علی کے نام پہ خیرات کر دی. اچھا تو بھی علی والی ہے, آج تک چھپ کے بیٹھی رہی, ذرا چیک کری ذرا پھر, ابھی تک چھپ کے بیٹھی, جلدی کر علی کی محبت سے توبہ کر. اتنا کہنا تھا لعنت کر کے کہتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے, علی کی محبت و عبادت ہے. ہائے ہائے. علی کی محبت تو آگے سے دھمکی دے کے کہتا ہے, تو یہ دھمکی دے کے تجھے گھر سے نکال دوں گا. علی والی ہونی ایسی چاہیے. کہا تو مجھے گھر سے نکال سکتا ہے, دل سے علی نہیں نکال سکتا. ہائے. اچھا اگر علی کے نام, آپ سلامت رہے, وقت تھوڑا اس لیے جلدی کر رہا ہوں. کہا اگر علی کے نام پہ کچھ مانگوں دو گی؟ مانگ علی کے نام پہ. جس ہاتھ سے تو نے میری کمائی سے خریدے ہوئے سونے کی بالیاں اتاری نا, یہ ہاتھ دونوں کٹوا. ہن میں ویکھنا کیڑا جس جملے تے بول رہا ہے. جب کہا نا دونوں ہاتھ کٹوا, علی والی پھر لعنت کر کے کہتی ہے اور ناسبی اللہ تجھ پہ لعنت کرے, علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط 2 ہاتھ. ہائے ہائے. علی کے نام پہ جان مانگ لیتا. ہاتھ آگے کیے, تلوار چلی, کٹ گئے, خون بہنا شروع ہوا, طلاق دی, گھر سے نکال دیا.
بے ہوش ہو کے گری. اتنی جلدی کر رہا ہوں, آسمان سے نور اترا, اس نے اس بی بی کا طواف شروع کیا, مومن اکٹھے ہو گئے. اب علی والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مومن قریب آ کے کہتا خبردار کوئی اس کے قریب نہ جائے, یہ علی والی ہے, ہم غیر محرم ہے. کیا کیا کرے؟ اپنی زوجہ کو لا, زوجہ آئی, گھر لے گئے, اے نشانی جو مولوی چلے آجے, تندرست ہوئی. علی والے کا شاہ جی کردار کیسا ہونا چاہیے؟ عمران بھائی بس یہ بتانے لگا. کیا ہوا؟ کہا میں نے علی کے نام پہ خیرات دی تھی, شوہر نے ہاتھ کاٹ کے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا, اب نہ گھر ہے نہ شوہر ہے نہ ہاتھ ہے, اللہ جانے زندگی کیسے کٹے گی. علی والا ہونا ہی ایسا چاہیے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں سمجھوں گا علی نے بیٹی عطا کر دی ہے. اور روانے علیہ مول لے لیا جیسے جملے تھے, ہائے 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 ہائے, کہا علی نے بیٹی دی ہے یہ سمجھوں گا. کوفے میں تاجر آیا, علی رزق بھی دیتے ہیں شاہی بھی. کوفے میں تاجر آیا نا, اس نے اتنی تجارت کی, دارالامارہ کے سامنے اس نے محل بنایا, نام اس کا لکھا ہے تاریخ نے مزیب, تھا میرے مولا کا نوکر, نام اس کا لکھا مزیب, سارا کوفہ اس کا مقروض. چھت پہ کھڑا اس نے دیکھا نور اترتا ہے جھونپڑی میں, بوڑھا بوڑھی کو بلا کے کہتا ہے اس جھونپڑی میں کتنے بندے رہتے ہو؟ کہا 3. کہا پہلے تو 2 تھے. مسکرا کے کہتا علی نے بیٹی بھی تو دی ہے. بس سمجھ گیا سارا کمال اسی کا ہے, رشتہ طے ہو گیا, شارٹ اینڈ شارپ شادی کی رات آئی. علی والی نے مصلی بچھایا, کیونکہ اس مزیب کو نہیں پتا اس بچی کے ہاتھ نہیں ہے. مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز علی مولا کے نام پہ پڑھ کے کہتی ہے پالنے والے میں نے تیرے علی کے نام پہ خیرات کی, تیرے علی کے نام پہ میں نے اپنے ہاتھ دیے, کل میری شادی ہے اور اسے پتا نہیں کہ میرے ہاتھ نہیں, اب میری عزت یا اللہ کے حوالے یا. وہ کہتی ہے میں مصلی پہ سوئی ہوئی تھی, عزت علی کی قسم میں مصلی سے اٹھی تو ہاتھ سلامت ہے. اللہ اکبر, اس سے تیزی نہیں کر سکتا. میرا بھائی بارات آ گئی, سیگا پڑا گیا, ادھر مولوی نے کہا نہ قبل تو نکاح, فوراً سپاہی دوڑ کے آئے, حاکم کوفہ مر گیا, ہم نے فیصلہ کیا ہے بادشاہ تو ہوگا, کوفے کا حاکم تو ہوگا. سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے یا علی رزق بھی دے دیا شاہی بھی. اللہ اکبر. لو جی جلدی سے شادی کی لے, اور رزق دی نصیب نہ ہوتا جی, بڈھی دے نصیب دا نا. ذاکر مولوی ساسی 4 کرتے رزق بچ جائے. اللہ اکبر. کوئی عورت کے نصیب کا ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں جس نے نسل بڑھانی ہے سوچ سمجھ کے لایا کرو, اور ایسی لاؤ جو علی کی ولایت کا اقرار کر رہی ہو. گھر پہ لایا, محل کے دروازے پہ پہنچانا, اس نے گلے سے ہیرے کا ہار اتار کے اپنی زوجہ کے گلے میں ڈالا. جب پہلا قدم رکھا نا محل میں, اسے اپنے محل کے خزانے کی چابیاں دی نا. علی والی کہتی ہے یا علی تیرا مومن جھوٹا ہوتا ہی نہیں, رزق بھی مل گیا شاہی بھی. اللہ اکبر. ابھی دوسرا قدم اٹھایا تھا, پیچھے سے آواز آئی اس سے زیادہ پڑھا تو بے شک جو مرضی دے لے کہہ لینا, اتنے ہی ختم کر لگا دے. پھر آواز آئی ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے. اتنا کہنا تھا, اپنے شوہر سے کہتی ہے رک ذرا علی سے تجارت اور کرتے ہیں. پہلے سونے دی والیاں تے ہون ہیرے کا ہار اتار کے اس فقیر کی طرف بڑھایا, فوراً کھینچ لیا. اسے دیکھ کے کہتی ہے تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. وہ کہتا ہاں میں تو یہ ہوں, تو کون ہے؟ آگے سے مسکرا کے کہتی ہے ناسبی. نہیں سمجھ آئی؟ میں وہی ہوں جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے. دیکھ علی نے رزق بھی دیا, شاہی بھی دی, ہاتھ بھی دی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی نا, اس کا شوہر آیا, کہتا فقیر میری زوجہ سے کیا گفتگو کرتا ہے؟ کہا تجھ سے پہلے میرا شوہر تھا, ناسبی تھا, میں نے علی کے نام پہ خیرات دی, اس نے میرے ہاتھ کاٹ کے گھر سے نکال دیا. اتنا کہنا تھا. مزیب کہتا بتا تو نے خیرات میں کیا دیا؟ کہا میں نے سونے کی بالیاں دی. سونے کی بالیوں کا نام آنا تھا, تاج سر سے اتار کے بیوی کے قدموں میں رکھ کے کہتا یہ تاج بھی تیرا, شاہی بھی تیری, دولت بھی تیری, محل بھی تیرا. کہا کیا ہو گیا؟ کہتا عزت علی کی قسم جسے تو نے خیرات دی میں ہی تو تھا. لکلندر